پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 22 اسلامی ملکوں کی اسرائیلی عہدیدار کے صومالی لینڈ کے غیر قانونی دورے کی مذمت۔ صومالیہ میں اعلان کردہ متنازع صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیل کا فیصلہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ 22 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور OIC کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے 6 جنوری 2026 کو اسرائیلی عہدیدار کا دورہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ علیحدگی پسند ایجنٹوں کی حوصلہ افزائی خطے میں عدم استحکام بڑھا سکتی ہے۔ اسلامی ممالک نے صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا بین الاقوامی قوانین کا احترام، خود مختار ریاستوں کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت اور سفارتی اصولوں کی پاسداری علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک پر امریکی فوجی حملے یا جارحیت کا حکم دینے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنی اختیارات کا حد کا فیصلہ کرنے والے وہ خود ہی ہیں۔ جو واحد چیز انہیں روک سکتی ہے وہ ان کی اپنی اخلاقیات اور ان کا اپنا دماغ ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے انٹرویو میں ٹرمپ کا 1 سال سے زائد عرصے تک وینزویلا کے معاملات چلانے اور تیل پر قبضہ رکھنے کے عزم کا اظہار۔ امریکی سینیٹ نے ٹرمپ کو وینزویلا پر مزید جارحیت سے باز رکھنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی۔ امریکہ عالمی نظام تباہ کر رہا ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی دنیا کے قائم شدہ عالمی نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ جرمنی کے صدر فرانک والٹر سٹینمائر کی ٹرمپ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید۔ کہا دنیا کو لٹیروں کے ٹھکانے میں تبدیل ہونے سے بچانا چاہیے۔ روس کا کرائمیا الحاق اور یوکرین پر حملے کے بعد اب امریکہ کی حالیہ پالیسی نے بین الاقوامی اقدار اور جمہوریت کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر عالمی قوانین اور اتحاد کو مضبوط نہ رکھا گیا تو مضبوط طاقتیں چھوٹے ممالک کو اپنی مرضی کے تابع کر لیں گی۔ ایک سروے میں جرمن عوام میں امریکہ کے قابل اعتماد اتحادی نہ رہنے کی رائے میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر۔ ہنزا میں پارہ -21 ڈگری تک گر گیا۔ استور میں کم سے کم درجہ حرارت -19، چلاس میں -11 ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں بھی شدید ٹھنڈ۔ قلات میں کم سے کم -8، کوئٹہ میں -3، پشاور میں -2، اسلام آباد میں 5 اور لاہور میں 7 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد، خطہ پوچوہار، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں آج صبح شدید دھند سے معمولات متاثر رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا درختوں کی کٹائی پر DGPHA پر اظہار برہمی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ درخت کاٹنے میں PHA کا جو افسر ملوث ہوا اس کو گرفتار کرائیں گے۔ درختوں کی کٹائی پر SHO کو بلا کر پرچہ درج کرائیں گے۔ متعدد بار کہا کہ پارکس کو ریسٹورانٹس کے لیے استعمال نہ کریں۔ اسموگ کے تدارک سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت میں عدالت نے کہا محکمہ ماحولیاتی صنعتی یونٹس کی آلودگی سے متعلق رپورٹ پیش کرے۔ گلی محلوں میں واشنگ سٹیشنز پر کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیوں ان سروس سٹیشنز کو جرمانے نہیں کیے جا رہے؟ عدالت نے مختلف محکموں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ پاکستان میں 5G سروسز کے لیے اسپیکٹرم نیلامی کی بنیادی قیمتوں کا اعلان۔ نرخ ڈالرز میں مقرر۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے پالیسی ڈائریکٹیو جاری۔ جنگ میں شاعر پوچھ کے مطابق پالیسی ڈائریکٹیو کے اجرا کے بعد فروری میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ڈالر کی شرح نیشنل بینک آف پاکستان کی TT سیلنگ ریٹ کے مطابق طے کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے نیکسٹ جنریشن موبائل سروسز 5G کے لیے نیلام کیے جانے والے مختلف اسپیکٹرم بینڈز کی بنیادی قیمت کا ڈالرز میں اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں FIA امیگریشن ونگ کی کارکردگی، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری مہم کا جائزہ۔ وزیر داخلہ کی غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی جاری رکھنے کے احکامات، امیگریشن قوانین پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنایا جائے، سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ کی جائے۔ وزیر داخلہ کا پیشہ ور بھیکاری مافیا اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔
کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. ضلع انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد جلسے کی اجازت دی جا سکے گی. کراچی میں انصاف ہاؤس کے باہر لگائے گئے ٹینٹ پولیس نے ہٹا دیے. پولیس کا کہنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو سڑک یا گلیاں بند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کسی کو بھی ہلڑ بازی، شور شرابہ، نعرے بازی کی اجازت بھی نہیں ہوگی. تمام سیاسی سرگرمیاں احاطے کے اندر ہی کی جائیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سندھ کے دورے پر کچھ دیر بعد کراچی پہنچیں گے. صوبائی کابینہ اراکین اور پارٹی پارلیمنٹیرینز بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہیں. معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ انصاف ہاؤس میں پارٹی قیادت سے ملاقاتوں کے بعد پریس کلب جائیں گے. 11 جنوری کو مزار قائد پر جلسہ کریں گے. سہیل آفریدی پیر کے روز وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے. ہمارا یہی اسٹانس ہے کہ جی ان کو جو پروگرامز کرنے ہیں حکومت کو بتائیں. جو کسی گراؤنڈ میں کرنے ہم ان کو گراؤنڈ پرووائڈ کریں گے، لیکن کوئی بھی ایسی نیوسنس نہ ہو جس سے پبلک کو تکلیف ہو، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے قانون ہاتھ میں لے. باقی ان کو جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی جہاں بھی جانا چاہیں انہیں فول پروف سیکیورٹی اور مکمل پروٹوکول فراہم کیا جائے گا. اگر پی ٹی آئی کسی گراؤنڈ میں پروگرام کرنا چاہتی ہے تو انہیں گراؤنڈ بھی فراہم کیا جائے گا. تاہم ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے جس سے عوام کو تکلیف پہنچے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی جیو پاکستان میں گفتگو. کہا قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، البتہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی سیاسی یا عوامی سرگرمی کرنا ہے اس کے لیے سہولت دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں اور ہماری سوچ مختلف ہے، لیکن جمہوری رویہ یہی ہے کہ اختلاف کو برداشت کیا جائے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لاہور میں سیاسی سرگرمیاں جاری. محمود خان چکزئی اور راجہ ناصر عباس کی قیادت میں قافلہ ماڈل ٹاؤن میں موجود. پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وینزویلا، غزہ اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر ملک کی سالمیت کی شدید ضرورت ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ گوہر صاحب نے اگر عہدہ قبول کیا ہے تو تھوڑی ہمت بھی دکھائیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ مذاکرات چاہتے ہیں. شاہ محمود قریشی سمیت تمام لیڈرشپ مذاکرات کا کہہ چکی ہے. پی ٹی آئی کے اصل لوگوں کو آپ نے ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا ہم چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف مذاکرات کی اونرشپ لیں. حکومت کو سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کے لیے نئی اور جدید میڈیسن کی لسٹ اور کمیٹی بنانے کا حکم. مریم نواز نے کہا کہ 80 ارب روپے میڈیسنز کے لیے دے رہے ہیں. ادویات کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے. اب عوام کے پیسے اور وقت ضائع نہیں ہوں گے. نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا. اجلاس میں پنجاب میں دوران ڈیوٹی موبائل استعمال کرنے پر پابندی پر اتفاق. اسپتالوں کی سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائز، نرسز، فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگانے کا فیصلہ. مریم نواز کا اسپتالوں میں سیکیورٹی کمپنیوں اور سیکیورٹی گارڈز کے خلاف عوامی شکایات کا نوٹس. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. صوبائی کابینہ کا سرکاری ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کی متعارف اور پیش کی میڈیکل ادائیگیوں اور عوامی انڈومنٹ فنڈ کے آڈٹ کا بھی فیصلہ. صوبائی کابینہ کی الیکٹرک بائکس کی اسکیم عام آدمی کے لیے متعارف کرانے کی منظوری. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کے مواصلاتی اور تعلیمی منصوبوں کے لیے تعاون پر وزیر اعظم کی مشکور ہیں. الیکٹرک بائکس تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو آسان اقساط پر دی جائیں گی. عام آدمی مشکلات جھیلے اور وسائل کا بڑا حصہ مخصوص طبقے پر خرچ ہو، یہ ناانصافی ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی امریکی ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائک راجرز سے ملاقات. دو طرفہ مفادات سے متعلق معاملات پر ادارہ جاتی اور منظم مکالمے جلد استوار کرنے پر اتفاق. پاکستان کے سفیر نے کہا انڈو پیسیفک میں بھارتی فوجی صلاحیت کا زیادہ تر حصہ
پاکستان کے خلاف فعال ہے۔ مئی 2025 کے بھارتی غیر ذمہ دارانہ رویے سے خطے کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہوئے۔ رضوان سعید شیخ بولے کہ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید اسلحے کے غلط استعمال سے پاکستان کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ اماراتی گروپ دماغ کا پاکستان میں کرپٹو اور ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ دماغ کی مینیجنگ ڈائریکٹر عمیرہ سنجوانی کی نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی اور وزیر مملکت بلال بن ثاقب سے ملاقات۔ مارکیٹ میں شفافیت کو تقویت دینے کے لیے ریئل اسٹیٹ اور دیگر اثاثوں کی ریگولیٹری ٹوکن سازی کی حکمت عملی کو آگے بڑھانے پر غور۔ ٹرمپ برانڈ اور دماغ کی اشتراک سے دبئی سے امریکہ تک اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ امریکہ میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ حکام کی جانب سے فائرنگ کا ایک اور واقعہ۔ ریاست اوریگون کے شہر پورٹلینڈ میں آئس حکام نے خاتون اور مرد کو گولی مار دی۔ دونوں افراد زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ بارڈر پیٹرول اہلکار گاڑی کی تلاشی لے رہے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ یہ اسی ہفتے پیش آنے والا دوسرا۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن افسر کے ہاتھوں خاتون کا قتل۔ نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے۔ سخت صورتحال میں ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مزید آئس اہلکار کو بھیج دیا۔ نائب صدر جیری وینس نے دعویٰ کیا کہ برین واش خاتون اپنے ہی ہاتھوں پیدا سانحے کا شکار ہوئی۔ بولے آئس ایجنٹ جوناتھن راس کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوناتھن راس غیر قانونی امیگرینٹ کو جون میں گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران زخمی ہوا تھا۔ اسلام آباد میں کینسر مریضوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مفت ادویات دینے کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب میں بولے کہ بنیادی صحت مراکز کی حالت بہتر بنا رہے ہیں۔ عوام کو معیاری علاج کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ عام پاکستانیوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تمام تر توجہ ہیلتھ کیئر کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کے لیے ریکارڈ ساز بولیاں۔ 185 کروڑ روپے کی بلند ترین قیمت میں پی ایس ایل فرنچائز کی فروخت۔ آسٹریلوی پاکستانی شہری کی خریدی ہوئی مہنگی ترین ٹیم سیال کوچ کے نام سے ایونٹ میں شرکت کرے گی۔ اس سے پہلے 175 کروڑ روپے میں پی ایس ایل کی 7ویں ٹیم خریدی گئی۔ امریکی پاکستانی شہری فواد سرور کے ایف کے ایس گروپ نے ٹیم خریدی۔ ٹیم حیدرآباد کے نام سے میدان میں اترے گی۔ پی ایس ایل 11 میں اب 8 ٹیمیں ٹائٹل کی دوڑ میں حصہ لیں گی۔ 2 ٹیموں کے لیے بولی کے عمل میں 9 پارٹیوں کے درمیان مقابلہ تھا۔ وزیر اعظم کی پی ایس ایل ٹیموں کے کامیاب آکشن پر کرکٹ بورڈ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو مبارکباد۔ کہا نئی ٹیموں کی شمولیت نے پی ایس ایل میں نئی روح پھونک دی۔ نیلامی کی تقریب میں ہانگ کانگ سکسز اور اے ایف سی ایشیا کپ کی فاتح ٹیم پاکستان شاہینز اور انفرادی طور پر کھلاڑیوں کو بھی انعامات دیے گئے۔ تقریب میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی شرکت کی۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی سالانہ فیس دیگر 5 ٹیموں کی مجموعی فیس سے بھی زیادہ۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کی مجموعی سالانہ فیس 264 کروڑ روپے بنتی ہے۔ نئی ویلیویشن کے بعد لاہور قلندرز کی سالانہ فیس 67 کروڑ روپے، کراچی کنگز کی 64 کروڑ روپے، پشاور زالمی کی فیس 49 کروڑ روپے، اسلام آباد یونائٹڈ کی 78 کروڑ روپے ہوگی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی سالانہ فیس 38 کروڑ روپے ہے۔ 10ویں ایڈیشن میں 108 کروڑ کی فیس ادا کرنے والی ملتان سلطانز کے مالکان نے ٹیم اونرشپ برقرار نہیں رکھی۔ برطانیہ میں آئے برفانی طوفان گریٹی نے ویسٹ مڈلینڈز ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید برف باری اور 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ایمبر وارننگ اور برف باری کے لیے یلو الرٹ برقرار۔ برف اور درخت اکھڑنے کے باعث کئی اہم سڑکیں بند، ریلوے سروس بھی متاثر۔ ویسٹ مڈلینڈز ریلوے نے محدود شیڈیول جاری کر دیا، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ برمنگھم ایئرپورٹ کا رن وے بند کر دیا گیا۔ اسٹیفرڈ شائر میں تقریباً 40 اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ گرین لینڈ کی خریداری کا ممکنہ امریکی منصوبہ سامنے آ گیا۔ 57,000 آبادی کو براہ راست $10,000 سے $1,00,000 تک ادائی پر غور۔
خبر ایجنسی کا امریکی صدر کے معاونین اور حکام کے حوالے سے دعویٰ، کہا مقصد گرین لینڈ کے باشندوں کو ڈنمارک سے علیحدگی پر آمادہ کرنا اور امریکہ میں شامل ہونے پر قائل کرنا ہے۔ گرین لینڈ سے متعلق امریکی عزائم پر برطانیہ اور یورپی ملکوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو وینزویلا پر مزید جارحیت سے باز رکھنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی۔ اب صدر ٹرمپ امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر وینزویلا کے خلاف مزید فوجی اقدام نہیں کر سکیں گے۔ امریکی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 اراکین نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد پر اب امریکی سینٹ میں مزید غور ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وینزویلا اپنے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے صرف امریکی سامان ہی خریدے گا۔ جنوبی امریکی ممالک کے ساتھ یورپی یونین کے مجوزہ تجارتی معاہدے کے خلاف فرانس میں کسانوں کا احتجاج، سڑکوں سمیت کئی اہم مقامات کو بند کر دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مرکوسر بلاک کے ساتھ معاہدہ یورپی منڈیوں میں سستی درآمدات کا باعث بنے گا، جس سے مقامی کاشتکار متاثر ہوں گے۔ کسانوں کے احتجاج کے باعث فرانس نے مرکوسر تجارتی معاہدے کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ فرانس جنوبی امریکہ کے ممالک کے ساتھ مجوزہ یورپی یونین کے تجارتی معاہدے کے خلاف ووٹ دے گا۔ میکرون نے کہا کہ فرانس کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے یورپی کمیشن کے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گا۔ آئرلینڈ نے بھی اس معاہدے کی مخالفت کا اعلان کیا ہے، تاہم اٹلی، جرمنی، اسپین کی حمایت کے باعث آج اس معاہدے کی منظوری متوقع ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری، 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ انٹرنیٹ مانیٹرنگ گروپ نیٹ بلاکس کا کہنا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران ہتھیاروں سے لیس شہر پسندوں کی پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ، گورنر کے دفتر اور کئی دیگر سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اب تک 2200 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے جنگ زدہ غزہ، سوڈان اور کانگو میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے $3 لاکھ کی ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا۔ ملالہ نے تنازعات کے شکار علاقوں میں زندگی کی سختیاں جھیلتی لڑکیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ملالہ یوسفزئی نے حکومتوں سے لڑکیوں کی تعلیم کے حق کا خیال رکھنے، بین الاقوامی اداروں سے جنگی جرائم والوں سے عالمی قوانین پر عمل کروانے اور عوام سے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا ساتھ دینے کا مطالبہ کیا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں خلاباز کی طبیعت ناساز، زمین پر واپسی کا فیصلہ۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ خلاباز کی حالت مستحکم ہے، طبی وجہ واضح نہیں۔ ممکنہ خطرے کے پیش نظر 4 رکنی عملہ آئندہ چند دنوں میں زمین پر واپس آئے گا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی تاریخ میں طبی وجوہات پر یہ پہلی واپسی ہے۔ جو ہمارے نمازی حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کے لیے صحت مندانہ ایکسرسائز کی کلاسز مسجد میں ہی ان کے لیے پرووائڈ کی جائیں۔ میں سائٹی کا پیشنٹ ہوں اور لو بیک، لیکن دس ایکسرسائز ہیو امپرووڈ می امینسلی۔ یہ یہاں آنا، مسجد کے ساتھ دین کے ساتھ لگنا اور یہ ایکسرسائز کرنا، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ We started off with the 5 members. Now alhamdulillah it's looking over to 30. So it has been physically and mentally. Inshallah soon we're talking to a few instructors to start ladies classes within the couple of weeks before Ramadan inshallah. بریڈفورڈ کی مسجد میں نمازیوں کے لیے فٹنس کلاسز کا انتظام۔ مسجد ہی میں روز بزرگ شہری جمع ہو کر ورزش کرتے ہیں، خود کو زیادہ فٹ اور توانا محسوس کرنے لگے۔ دن بدن تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ انتظامیہ نے جلد خواتین کے لیے انسٹرکٹر رکھنے کی تیاری کر لی۔ گروک کا غلط استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو خبردار کر دیا، کہا مصنوعی ذہانت والے ٹول گروک کے ذریعے بچوں کی جنسی نوعیت کی تصاویر بنانا قابل نفرت،
غیر قانونی اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا ریگولیٹر آفکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس معاملے میں تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ انٹرنیٹ واچ فاؤنڈیشن IWF کی رپورٹ کے مطابق مجرموں نے گروک کا استعمال 11 سے 13 سال کے بچوں کی جنسی استحصال کی خاطر تصاویر بنانے کے لیے کیا۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ یہ شرمناک اور گھناؤنا عمل ہے جسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ میچ کے بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ، پہلے میچ کی فاتح پاکستان ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ ہوم ٹیم میں 1-2 تبدیلیاں متوقع تھیں۔ میچز کی سیریز میں پاکستان کو پہلے ہی 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان آئیڈل میں سرنگ کا جادو بکھیرنے والے گلوکار ماجد اختر بنے جیو پاکستان کے مہمان۔ ماجد اختر نے اپنی بہترین گلوکاری سے پاکستان آئیڈل میں ٹاپ کنٹیسٹنٹس میں جگہ بنائی ہے۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سلطان راہی کی پرستار بے شمار چاہنے والے مولا جٹ کی برسی نہیں بھولے۔